بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایران کے اندر پاسداران انقلاب اور حکومت کے درمیان محاذ آرائی اور کشمکش اب ایک کریٹیکل سٹیج میں داخل ہو گئی ہے، اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید آج اس کا ڈراپ سین ہو جائے اور معاملہ کسی طرف واضح ہو جائے۔ یہ ایک بہت بڑی اور انقلابی پیش رفت ہے جو ایران کے اندر ہوئی ہے، اور اتفاق ایسا ہے کہ پاکستان میں کسی نے اس پوائنٹ کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش نہیں کی، یا اگر وہ سمجھ گئے تو اس کو عوام کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس کے ساتھ ہی صدر ٹرمپ نے اپنی مذاکراتی ٹیم کو بتا دیا ہے کہ وقت بہت کم ہے، شاید آج یا کل تک کا وقت ہے، اس کے اندر اندر ایران سے کسی ڈیل تک پہنچنے کی کوشش کرو، ورنہ پھر میں اپنے آپشن اختیار کروں گا۔ اور اس ٹرمپ کی اس ہدایت کے ساتھ ہی امریکہ کی سمندری فوج بہت بڑی تعداد میں خلیج عمان پہنچ گئی ہے، یعنی ایران کے دروازوں پر۔ اور کچھ ذکر پاکستان کی سیاست کا، جہاں ایک بار پھر یہ چیز سامنے آئی ہے کہ عمران خان سے مقتدر طاقتوں نے رابطہ کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ وہ علاج کے لیے بیرون ملک چلے جائیں۔ آپ کے جانے کے بعد ہم قومی حکومت بنائیں گے جس میں پی ٹی آئی کو بھی اہم حصہ دیا جائے گا، کیونکہ موجودہ حکومتی ٹیم ناکام ہو چکی ہے۔ اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن زیادہ ایشو جو ہے وہ امریکہ اور ایران کا ہے، جہاں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ کل پرسوں میں نے اپنے 2 ولاگز میں یہ بات کی تھی کہ پاسداران چونکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر حکومت مذاکراتی عمل میں کوئی کامیابی حاصل کر لیتی ہے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی اور ہمارا ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا، جو لگ بھگ 50 سال سے عروج کی آخری زینے پر پہنچا ہوا ہے، تو زوال کا سفر شروع ہو جائے گا، اور پھر یہ ایران میں حکومت کچھ اور لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی، اختیارات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے عمان کے ساحل پر 3 غیر ملکی جہازوں کو نشانہ بنایا، جن میں ایک سعودی عرب کا تھا، ایک قطر کا تھا، ایک لائبیریا کے جھنڈے والا کسی اور ملک کا تھا۔ 3 جہازوں کو نشانہ بنایا، جس کے بعد پھر امریکہ نے ایران پر پے در پے حملے کیے اور بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ پہلے میں یہ بتا دوں کہ ان حملوں کی اہمیت کیا ہے، یعنی یہ جو معاملہ پیش رفت ہو رہی ہے، اس پر آگے بڑھنے سے پہلے ان حملوں کی اہمیت یہ ہے کہ اس مرتبہ امریکہ نے ماضی کے مقابلے میں ایران کو 20 سے 25 گنا زیادہ نقصان پہنچایا، اور ایران کو یا پاسداران کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ امریکہ بہت زیادہ ٹھیک نشانے لگانے کی اہلیت رکھتا ہے اور اس کو پوری مخبری ہے کہ کون سی تنصیب کہاں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ تنصیبات انہوں نے حال ہی میں بالکل کیموفلاژ کر کے پہاڑیوں کی کھوہوں کے درمیان، اور پھر کچھ کارخانوں کی شکل ایسی تھی کہ جیسے وہ کوئی سویلین استعمال کی چیزیں، کھاد وغیرہ کی بنانے کی فیکٹریاں ہیں، لیکن امریکہ نے ان کو سب کو ملیہ میٹ کر دیا بمباری کر کے۔ اور مخبری بھی امریکہ کو ٹھیک تھی، یعنی انٹیلیجنس اطلاعات بھی اس کی درست تھی اور نشانہ بھی اس کا درست تھا۔ دوسری طرف ایران نے جو جوابی کارروائیاں کی ہیں بحرین میں اور کویت میں، قطر کے تو جہاز کو انہوں نے نشانہ بنایا تھا نا، لیکن قطر پر حملہ نہیں کیا، حملہ کیا ہے بحرین پر اور کویت پر، اور تیسرا حملہ کیا انہوں نے اردن پر۔ ان تینوں حملوں میں کسی تنصیب کا کوئی نقصان نہیں ہوا، یہ بات مغربی میڈیا لکھ رہا ہے، یعنی کہ ان کے زیادہ تر جو میزائل تھے اور ڈرون طیارے تھے وہ رستے ہی میں تباہ کر دیے گئے، اور جو چند ایک گرے یعنی وہ اپنے ہدف تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اس کی کیا وجہ ہے، یہ بھی ایک مسٹری ہے، کیونکہ جو میزائل کسی عمارت پر جا لگا اس نے وہ نقصان نہیں کیا جو عام حالات میں اس سائز کا یا اس ماڈل کا یا اس طاقت کا میزائل کسی عمارت پر گرنے کے بعد کرتا ہے، وہ نقصان نہیں ہو سکا۔ بہرحال پاسداران کے ہتھیار خانی کی یہ کمزوری بھی
عالمی میڈیا کے ذریعے دنیا کے سامنے آئی، اور کویت اور بحرین اور اردن کسی جگہ بھی کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا جسے کسی شمار و کتار میں رکھا جا سکے۔ یہ ایک بڑی خبر تھی، جبکہ امریکہ نے اپنی جو نشانہ بازی اور فیٹل قسم کا وار کرنے کی صلاحیت جو تھی وہ پہلے سے بڑھ کر دکھائی ہے، اور امریکہ کا اس مرتبہ رویہ زیادہ اگریشن والا ہے۔ اچھا، یہ جو پیش رفت ہوئی جس سے بات شروع ہوئی تھی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کل صبح ایرانی حکام نے امریکی حکومت سے رابطہ کیا۔ کون سے حکام نے؟ وزیر خارجہ ان میں شامل تھے، عراقچی صاحب ان حکام میں شامل تھے جنہوں نے امریکی حکام سے رابطہ کیا اور ایک قسم کی معذرت کی، 3 آئل ٹینکروں کو نشانہ بنانے کی، اور صاف الفاظ میں یہ کہا کہ یہ ہمارے سسٹم کے کچھ روگ عناصر کا، یعنی کچھ بے قابو اور بدماش، یعنی اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ان عناصر کی کارروائی تھی، اور یہ انہوں نے کہا کہ دراصل یہ لوگ مذاکرات کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں، ناکام کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ فکرے جو میں نے اپنے پرسوں اور کل کے ولاگ میں کہے تھے وہ وربیٹم انہوں نے اسی طرح دہرائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو خاص ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اب ایرانی حکومت میں اتنی ضرورت ہو گئی ہے کہ وہ امریکہ سے پاسداران کی شکایت لگائے، کر جا کے شکایت لاؤں گی۔ تو یہ مسئلہ جو ہے نا، یہ سوچنے والا لمحہ ہے کہ اب اس سے پہلے ایرانی حکومت میں اتنی ضرورت نہیں تھی کہ پاسداران کے سامنے آنکھیں بھی اٹھا سکے، سر بھی اٹھا سکے، پلکیں اٹھا سکے، اتنی ضرورت نہیں تھی۔ یہ جھاڑ وہ ان کو پلاتے تھے اور یہ سن لیتے تھے، اور لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ میں سے جو حضرات میرے ولاگ ماضی کے سن چکے ہیں انہیں یہ پتا ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ حکومت آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اوپر کر رہی ہے اور ایک قسم کی بالادستی انہیں حاصل ہو رہی ہے۔ لیکن یہ پیش گوئی کرنا یا یہ اندازہ لگانا کہ اب حکومت یعنی طاقت کی پوری پوزیشن میں آ گئی ہے، پاسداران پیچھے ہی پیچھے جائیں گے، نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایران کے اندر کچھ لوگوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ صدر پزشکیان کو قتل کر دیں گے، اور پھر کل آپ نے یہ بیان بھی دیکھ لیا ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو کالی باف ہے یہ بڑا مجرم ہے، کیونکہ یہ عراقچی کو پارلیمنٹ کے مواخذے سے بچا رہا ہے۔ پارلیمنٹ میں مواخذہ کا کوئی تحریک پیش نہیں ہوئی، لیکن کوششیں اس کی پاسداران کر رہے ہیں کہ عراقچی کا مواخذہ کیا جائے، کیونکہ ان کے بقول عراقچی، کالی باف اور پزشکیان تینوں غدار اور وطن فروش ہیں، اور انہوں نے ایرانی مفادات کو نقصان پہنچایا ہے۔ خمینی اور خمینائی دونوں کے احکامات کی، ان کی پالیسی کی، ان کے اصولوں کی، ان کی ریڈ لائنز کی وائلیشن کی ہے۔ اور آج پھر ایک بیان آیا ہے محمود نبویان کا، جو پاسداران کا خاص نمائندہ ہے پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی کا چیئرمین بھی ہے۔ تو محمود نبویان نے کہا ہے کہ ہر بار جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو امریکہ کو فائدہ ہوتا ہے، ہمیں نقصان ہوتا ہے، ایران کے مفادات کا سودا ہوتا ہے، اور ہر بار مذاکرات میں ایران کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے۔ یہ نبویان کا بیان ٹویٹر پر انہوں نے جاری کیا اور اس کو کافی وائرل وہاں ہو رہا ہے۔ یہ بہت یعنی پاسداران کے جو حامی اس کو وائرل کر رہے ہیں، اور مخالف جو ہیں وہ اس کے نیچے کمنٹس بھی لکھ رہے ہیں۔ تو یہ چیز سامنے آ گئی کہ اب پاسداران اور حکومت کے درمیان جو کشمکش ہے وہ بہت نازک اور فیصلہ کن، شاید فیصلہ کن اور بہت کریٹیکل سٹیج میں داخل ہو گئی ہے۔ اس شو ڈاؤن کا جو نتیجہ ہے آج سامنے آ سکتا ہے۔ کس طرح آ سکتا ہے؟ ایران والوں نے رابطہ کیا امریکی حکومت سے، تو امریکہ نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ کو ہم 48 گھنٹے دیتے ہیں، آپ 48 گھنٹے کے اندر اندر یہ اعلان کریں کہ ہم سے غلطی ہوئی، کسی بھی الفاظ میں، ڈائریکٹ الفاظ میں نہ صحیح، انڈائریکٹ سفارتی الفاظ میں یہ اعلان کرے کہ ہم سے غلطی ہوئی اور آبنائے ہرمز ہم کھول رہے ہیں۔ اس میں کوئی کسی جہاز کو روکا نہیں جائے گا، کسی جہاز پر حملہ نہیں کیا جائے گا، کسی جہاز سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ یہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر اس بات کا اعلان کرے۔ یہ چیز CNN نے بھی نشر کی یہ خبر، اور نیو یارک ٹائمز نے بھی نشر کی، اور رائٹر نے بھی نشر کی، اور ایسوسی ایٹڈ پریس نے بھی اس کا ذکر کیا کہ معاملات اب اس حد تک پہنچ گئے ہیں۔ تو شو ڈاؤن کا نتیجہ آج کیسے آ سکتا ہے؟ وہ اس طرح کہ اگر تو ایران کی حکومت کی طرف سے اس مضمون پر مشتمل
الفاظ میں چاہے وہ بہت زیادہ اس کو ڈائلیوٹ کر دیں یا گول گول کر دیں، اس طرح کا کوئی اعلان آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایرانی حکومت پہلے سے زیادہ مضبوط پوزیشن میں آ گئی ہے اور پاسداران کو ایک مرتبہ شکست ہو گئی ہے۔ لیکن اگر آج یہ اعلان نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ابھی بھی محتاط ہے اور اتنے زیادہ پختہ قدم پر نہیں ہے، اتنے زیادہ پکے پاؤں نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا اعلان کر کے پاسداران سے کھلی جنگ مول لے سکے۔ لیکن اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہ ہوگا کہ امریکہ فوجی کارروائی کرے گا، کیونکہ ٹرمپ نے اپنی مذاکراتی ٹیم کو بتا دیا ہے کہ اب 2 دن کا وقت ہے۔ ویسے ٹرمپ کا اعتبار کوئی نہیں ہوتا، وہ 2 دن کا وقت بھی 2 مہینوں میں لے جاتا ہے، کئی مرتبہ ماضی میں ہو چکا ہے، لیکن جو اس نے کہا وہ میں بتا رہا ہوں کہ اس مختصر ترین وقت میں آپ نے ڈیل کرنی ہے، ورنہ اس کے بعد میں اپنے آپشن اختیار کرنے میں آزاد ہوں گا۔ اور یہ آپشن کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ پہلے سے زیادہ بڑے حملے ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے امریکہ نے اپنے 2 بحری بیڑے یعنی ابراہم لنکن اور جارج ڈبلیو بش، یہ 2 بحری فلیٹ جو ہیں جو بحر ہند میں تھے، انڈین اوشن میں تھے، بحیرہ عرب میں بھی نہیں تھے، تھوڑے فاصلے پر تھے، یعنی سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر تھے، وہ راتوں رات وہاں سے کوچ کر کے خلیج عمان کے کنارے پر آ گئے ہیں، عمان کے ساحلوں پر آ گئے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایران کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں۔ اور صرف یہ 2 فلیٹ ہی نہیں بلکہ 20 جنگی جہاز، جن میں ڈسٹرائر بھی ہیں، جن میں اٹیکنگ شپ بھی ہیں، وہ جن کے پاس پورے ہتھیار ہوتے ہیں۔ جو فلیٹ ہوتا ہے اس پر تو بے شمار جہاز، ہیلی کاپٹر، میزائلوں کے پوری ہے کیا کہنا چاہیے، پورا ہے گودام، اور فوج کی بڑی تعداد، اور باقی راکٹ اور مارٹر اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا ان پر۔ لیکن جو جہاز ہے وہ بھی چھوٹی موٹی ایک چھاؤنی ہوتا ہے، اس میں بھی گولہ بارود، میزائلوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوتا ہے، اور اتنا بڑا ذخیرہ کہ وہ سارا دن بھی گولہ باری کر سکتا ہے۔ تو یہ 20 جہاز بھی ان میں سے کچھ تو خلیج عمان میں پہنچ گئے ہیں، کچھ خلیج عمان سے کچھ فاصلے پر ہیں، کچھ ہی فاصلے پر، یعنی اتنے کم فاصلے پر کہ اسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انڈین اوشن میں ہے، بلکہ وہ بحیرہ عرب میں یعنی عریبین سی کے اندر موجود ہیں۔ عریبین سی کے کنارے پر ہے خلیج عمان، اور خلیج عمان کے آگے ہے ہرمز، جس کے بعد وہ خلیج فارس کا علاقہ آ جاتا ہے۔ ادھر پاکستان اور قطر بدستور اپنی محنت کر رہے ہیں کہ کسی طرح مذاکراتی ٹیموں کو واپس لایا جائے۔ بات یہ ہے کہ مذاکراتی ٹیموں کے واپس آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ایران کی مذاکراتی ٹیم بھی آ جاتی ہے، امریکہ کی بھی آ جاتی ہے، اگرچہ جو آج کل مذاکرات ہونے تھے عمان میں وہ کھٹائی میں پڑ گئے ہیں، اس لیے کہ جو نائب صدر ہے وینس، وہ تو اس نے تو جانے سے ہی اعلان کر دیا کہ میں نہیں جا رہا عمان، اور باقی جو 4 موجود ہیں عمان میں وہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ مذاکرات میں پارٹیسپیشن نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آج ایران کے کسی اعلان کا انتظار کریں گے، وہی اعلان جس کا میں نے اوپر ذکر کیا۔ اگر وہ اعلان ہوتا ہے تو یہ مذاکرات کا سلسلہ بحال ہوگا، اگر وہ اعلان نہیں ہوتا تو پھر صدر ٹرمپ کے اوپر بات آ جائے گی کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اچھا، اس دوران یہ ہوا کہ امریکہ نے مجتبیٰ خامنہئی یعنی ایران کے موجودہ رہبر اعلیٰ کے اثاثے منجمد کر دیے ہیں۔ یہ اثاثے اصل میں تھے علی انصاری، ان کا فرنٹ مین ہے اس کے نام پر، اور ان اثاثوں میں کئی کروڑوں ڈالر کے اثاثے منجمد ہوئے ہیں، ضبط ہوئے ہیں، یہ منجمد ہوئے ہیں، ایک ہی بات ہے تقریباً۔ اور جو کمپنیاں بینک اکاؤنٹ تھے ان کو وہ سپورٹ کر رہے تھے یا اس میں کوئی سہولت کاری کر رہے تھے، ان پر بھی پابندیاں لگا دی ہیں۔ تو مجتبیٰ خامنہئی کے جو بیرون ملک اثاثے ہیں ان کی مالیت تقریباً 1 سال پہلے تک 88 ارب ڈالر تھی، 88 ارب۔ ان کے والد صاحب احمد علی خامنہئی، ان کے اثاثوں کی مالیت تقریباً 300 ارب ڈالر، اور خامنہئی کے یہ مجتبیٰ خامنہئی کے اثاثوں کی مالیت 88 ارب ڈالر ہے۔ تو یہ پابندیاں ظاہر ہے بہت بڑا ایک قسم کا دھچکا لگا ہے مجتبیٰ خامنہئی کو۔ تو پابندیاں لگنے کے بعد، اثاثے منجمد ہونے کے بعد مجتبیٰ خامنہئی کی ناراضگی ظاہر ہے وہ ہونی تھی، تو انہوں نے پھر غصے میں آ کر یہ بیان دیا ہے کہ میں اپنے والد کے قتل کا بدلہ لوں گا دنیا بھر میں۔ یعنی دنیا بھر میں مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے جہاں جہاں بھی مفادات ہوں گے ہم ان کو ہٹ کریں گے، چاہے وہ افراد کی صورت میں ہو
صورت میں ہو یا ظاہر بیان میں تو یہ چیزیں واضح نہیں ہے، لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس کا انتقام لیں گے تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کچھ ہو نہیں سکتا. تو ایک غصے اور ایک ڈپریشن کی کیفیت میں مجتبیٰ خامنہئی نے یہ بیان دیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی صدر ٹرمپ کا بڑا وہ توا لگ رہا ہے کہ اسرائیل نے کہا کہ ایران ٹرمپ کو قتل کرنا چاہتا ہے اور ہمارے پاس ثبوت موجود ہے. اور ٹرمپ نے پھر یہ کہا کہ اگر مجھے مار دیا جائے تو میں نے حکم دے دیا ہے کہ وہ جو 1000 میزائل جن کا رخ ایران کی طرف وہ سارے کے سارے ایک دم چلا دیے جائے. یہ سارا بیان ڈرامہ ہے. سیدھی سی بات ہے، اگر ٹرمپ قتل ہو جاتا ہے تو پھر یہ نئی حکومت فیصلہ کرے گی. یہ کوئی بادشاہ کی وصیت نہیں ہے کہ جس پر اگلی حکومت نے لازماً عمل کرنا ہو. نئی حکومت جو آئے گی، ٹرمپ کے بعد جو صدر آئے گا، وہ فیصلے کرے گا کہ ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے یا نہیں لینا ہے، یہ لینا ہے تو کس طرح لینا ہے. تو یہ سارا ڈرامہ ہے. اور وہ حقیقت یہ ہے کہ ایران صدر ٹرمپ کو قتل کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اسرائیل کی یہ ایک خبر جو ہے یہ ایک شر انگیزی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور ٹرمپ کو بھی پتا ہے کہ اس خبر میں کوئی حقیقت نہیں، لیکن اس نے ایک ڈرامہ بازی کی ہے. اس ڈرامہ بازی سے اسے کوئی خاص عوامی سطح پر فائدہ نہیں پہنچ سکتا. عوامی سطح پر فائدہ اسے تبھی پہنچے گا جب وہ ہرمز کو کھلوانے کا اپنا ٹارگٹ حاصل کر لے گا. اور اس طرح اگر ان کو بالادستی ہو جاتی ہے سول حکومت کو، تو ٹرمپ کو پھر یہ دعویٰ کرنے میں بھی آسانی ہوگی کہ دیکھو ہم نے رجیم چینج کر دی، یعنی اقتدار کا مرکز پاسداران کے بجائے صدر پارلیمنٹ وغیرہ کے پاس آ گیا ہے. تو یہ دعویٰ، یہ دونوں کام اگر ہو جائیں تو ٹرمپ کو لامحالہ اگلے الیکشن میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس طرح کی باتوں سے کہ ایران مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اور 1000 میزائل پھر جواب میں ہم داغیں گے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا ہاں، امریکہ نے ایک بات اور بھی واضح کی ہے، اور پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں، لیکن بیچ میں ایران کے بیانات آ جاتے ہیں کہ نہیں، یورینیم پر تو بات ہوگی ہی نہیں. لیکن امریکہ نے اب جو تازہ بیان جاری کیا امریکی محکمہ خارجہ نے، اس میں یہ صاف الفاظ میں کہا ہے کہ کوئی بھی معاہدہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ایران یورینیم کی حوالگی کا فیصلہ، حوالگی کا اعلان نہ کرے. حوالگی کے ساتھ یہ واضح نہیں کیا گیا کہ کس کو، یعنی ٹرمپ کا بیان کبھی کبھی آتا ہے نا کہ یہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنا پڑے گا، لیکن اس بیان میں یہ ذکر نہیں ہے کہ امریکہ کے حوالے کرنا پڑے گا، بلکہ صرف یہ ہے کہ حوالے کرنا پڑے گا، چاہے وہ پاکستان ہو یا چاہے کوئی اور ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی ہو یا کوئی اور ادارہ UN کا ہو. لیکن حوالگی کا ذکر ہے، کس کو حوالگی یہ ذکر رہی ہے. پاکستان میں یہ خبریں گرم ہیں کہ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں رابطہ ہوا ہے، اور ایک رابطہ کار جو ہے وہ وہی محمود مولوی اور چودھری وغیرہ، یہ شاہ محمود قریشی سے ملے ہیں کوٹ لکھپت میں، اور پیش رفت ہو رہی ہے. اور پیش رفت کے پیچھے جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ فوج چونکہ موجودہ حکومت سے تنگ آ گئی ہے، ان کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے، وہ اس بحران سے، اس دلدل سے نکلنا چاہتی ہے کیونکہ ملک بھی بڑے بحران میں پھنس گیا ہے. تو اس کے لیے اس نے طے کیا ہے کہ عمران خان کو رہا تو کرنا پڑے گا. اور اب کیسے رہا کرے، اتنی جلدی کیسے رہا کر دیں؟ تو چنانچہ فارمولہ یہ بنایا گیا ہے کہ عمران خان سے کہا جائے کہ وہ علاج کرانے کے لیے باہر چلے جائیں. یعنی یہ حکومت اعلان کرے گی کہ عمران خان کی صحت جو ہے چونکہ بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اس لیے حکومت اپنے خرچے پر انہیں سوئٹزرلینڈ بھیج رہی ہے یا برطانیہ بھیج رہی ہے یا پتہ نہیں کس ملک میں بھیج رہی ہے. اس طرح کا اعلان حکومت کی طرف سے آئے گا، عمران خان باہر چلے جائیں گے، اور اس کے بعد بنے گی یہاں قومی حکومت جس میں PTI کو میجر شیئر ملے گا. میجر شیئر کتنا؟ وزیر اعظم کوئی اور ہوگا، لیکن باقی کابینہ میں ان کو شیئر ملے گا. اور وزیر اعظم کے لیے کوئی نام ابھی تک طے نہیں ہو سکا، اگرچہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ محسن نقوی وزیر اعظم ہوں گے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ محسن نقوی وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، کیونکہ وزیر داخلہ کے طور پر ان کے سر پر ناکامی کا اتنا بڑا بوجھ ہے کہ انہیں وزیر اعظم بنانے کا اب سوچا بھی نہیں جا سکتا. ان کا نام کٹ گیا ہے، اب کوئی اور بنتا وزیر اعظم آئے گا، اور ہو سکتا ہے وہ غیر سیاسی ہو. لیکن چند مہینوں کے بعد عمران خان علاج کرا کے پاکستان واپس آ جائیں گے، اور پہلے وہ دھیمے سروں میں جلسے کریں گے، یعنی تختہ الٹو، نظام پلٹو، اس طرح کا نعرہ نہیں لگائیں گے، بلکہ جلسے کر کے اپنی جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان کریں گے، اپنے کارکنوں کی ہمت بڑھائیں گے، اور آہستہ آہستہ جب یہ جلسے ردم میں آ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد پھر وہ الیکشن پر زور دیں گے، اور الیکشن
6 مہینے پہلے ہو جائیں گے مدت سے، سال پہلے ہو جائیں گے، کوئی اس طرح کی بات کی جا رہی ہے، تو اس میں پھر عمران خان جیت جائیں گے یا ان کو جتوا دیا جائے گا اور قومی حکومت کی جگہ خالصتاً پی ٹی آئی کی حکومت لے گی، یعنی قومی حکومت ہٹ جائے گی، اپنے گھر چلی جائے گی، اور عمران خان منتخب وزیر اعظم کے طور پر اقتدار سنبھالیں گے اور پھر انہوں نے جو کرنا ہے وہ کریں گے۔ یہ پوری ایک شق وار تفصیل اس چیز کی سامنے آ رہی ہے، مختلف تجزیہ نگاروں کی طرف سے، مختلف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی طرف سے، مختلف تجزیہ نگار جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں ان کی طرف سے یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور پھر پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں دوسرے درجے سے مراد ہے کہ مرکزی عہدیداروں کو چھوڑ کر وہ بھی آپس میں یہی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے۔ اچھا، اب میں نے جو پتہ کروایا، اور اس سے پہلے بھی میں ان ٹچ رہتا ہوں، پتہ کرواتا رہتا ہوں معلومات، اور وہ معلومات ہمیشہ صحیح نکلی ہیں آپ کے سامنے۔ اگر آپ میرا ریکارڈ دیکھیں تو میں نے ہر موقع پر یہ کہا کہ یہ خبر غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس مرتبہ بھی یہ پتہ چلا ہے کہ یہ خبر الف سے لے کر یہ تک من گھڑت ہے، کسی کا خواب آیا ہے، کسی نے خواب دیکھا ہے، کسی نے کوئی شیخ چلی کا شیش محل جوڑا ہے، تو یہ وہ ہے، خبر اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے، اور قومی حکومت پر غور ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قومی حکومت کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، اور اگر قومی حکومت بنی تو اس میں کسی پارٹی کو میجر شیئر دینے کے بجائے مساوی نمائندگی دی جائے گی ان سب پارٹیوں کو جو قومی اسمبلی میں موجود ہیں، بلکہ قومی اسمبلی سے باہر جو پارٹیاں ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے گا اگر اس کا کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا، اور فی الحال تو شہباز شریف صاحب ہی وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے نظر آتے ہیں۔ مجھے پسند نہیں ہے شہباز شریف کا بیٹھنا، آپ کو بھی شاید پسند نہ ہو، لیکن میری یا آپ کی پسند ناپسند ایک طرف، اور حقیقت ایک طرف۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت فوج یہ رسک لے ہی نہیں سکتی کہ شہباز شریف کو ہٹا دیا جائے، کیونکہ اس اسٹیبلشمنٹ کے ایک کٹر حامی کا تجزیہ، میں اس کا نام نہیں لے رہا، ٹھیک نہیں لگتا، اس نے اپنے تجزیے میں کہا تھا کہ اگر یہ شہباز شریف یا پارلیمنٹ یا یہ جو بھی چھیڑ چھاڑ اس طرح کی گئی، تو پھر جو ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آ جائیں گے ولنریبل پوزیشن میں، اور وہ بھی پھر نہیں رہ سکیں گے اپنی سیٹوں پر۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ اس وقت یہ غیر مقبول حکومت کی طاقت کا راز فوج پر ہے، یعنی فوج کی وجہ سے یہ طاقتور ہے، اور فوج اگر اپنی منصوبوں میں کامیاب ہیں تو وہ اس لیے کہ انہوں نے اس غیر مقبول حکومت کی بیساکھی پکڑی ہوئی ہے۔ یہ بیساکھی گری تو وہ بھی گریں گے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ میں اس بارے میں مزید تفصیل یا تشریح نہیں کروں گا، یہ صورتحال ہے، اور باقی چلتے چلتے میں بتا دوں کہ ان لوگوں کو ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ماضی میں زرداری دشمن تھا، پھر اس کو دوست بنا لیا گیا، نواز شریف دشمن تھا، اس کو بھی دوست بنا لیا گیا، تو عمران خان بھی دشمن ہے، تو اس کو بھی دوست کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ بنایا جا سکتا تھا اگر 9 مئی نہ ہوتا۔ کیا خیال ہے؟ بی ایل اے اور بی ایل ایف جو بلوچستان میں جنہوں نے اتنے سیکورٹی فورسز کے جوان شہید کیے ہیں، کیا ان کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے؟ یعنی فوج کو اگر کوئی سیاسی گالی دے تو وہ برداشت ہو جاتی ہے ان دی لانگ رن، یعنی ایک وقتی ایکشن ہو سکتا ہے، اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن پھر اس کو کچھ عرصے کے بعد اگنور کر دیا جاتا ہے، سیاسی گالی اگر کوئی دے۔ لیکن اگر کوئی فوج کے اوپر فزیکل حملہ کرتے، جس طرح کے 9 مئی کو 250 مقامات پر فوجی تنصیبات، چھاونیوں، ایئر فورس کے اڈوں، آئی ایس آئی کے دفاتر، اور یعنی جی ایچ کیو سمیت، کور کمانڈر ہاؤسز سمیت دفاعی تنصیبات جن پر حملے ہوئے، ان کی تعداد 214 تھی یا 220 تھی، اور اس کے ساتھ فوج کے بارے میں جو کچھ کہا گیا وہ اسی طرح کی زبان میں کہا گیا جس طرح کہ یہ آزاد کشمیر کے دھرنے والے کہہ رہے ہیں کہ غیر ملکی فوج پاکستان سے نکل جائے۔ تو بھائی یہ فرق ہے، فوج کو سیاسی گالی دیں، سزا مل سکتی ہے، معاف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سزا وہ شارٹ ٹرم ہوگی، چھوٹی ہوگی، اور وہ ایک پوزیٹیو قسم کا
جو لمیٹڈ ایکشن ہوتا ہے اس طرح کا ہوگا، لیکن یہ ان لمیٹڈ ایکشن ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ عاصم منیر صاحب کی جگہ کوئی اور آ جائے، ان کی جگہ کوئی اور آ جائے، ان کی جگہ کوئی اور آ جائے، نہ تو بی ایل اے سے دوستی ہو سکتی ہے، نہ عمران خان سے دوستی ہو سکتی ہے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔